انڈیا تو میسیجز مسلسل بھیجتا بھی رہا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھا پاکستان کے ساتھ. وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ہم سے بات نہ کریں، آپ کوئی بھی بات کر لیجئے لیکن کشمیر کو بھول جائیے، کشمیر کے علاوہ جو بھی بات کرنی ہے وہ کر لیجئے. اور شاید ہمارے یہاں بھی یہ کہیں نہ کہیں رائے پائی جاتی ہے کہ ہم نے کشمیر کے علاوہ بات آگے بڑھانی ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی کوئی شرم یا بھرم رکھا جائے، کوئی ایسا انیشیٹو ہو، یعنی کہ 35A جو ہے وہ وڈرا کر لے، اسٹیٹ ہوڈ جو ہے انڈین کشمیر کی وہ ریوائیو کرے ہندوستان. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یو اے ای کو لا رہے ہیں، یو اے ای کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں کشمیر میں، اپنے کشمیر میں. اور اگر وہ انویسٹمنٹ آتی ہے اور وہ مسلم ٹو مسلم کنیکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہماری شرائط پہ یا باجوہ صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کو فیس سیونگ کے لیے وہ کوئی انیشیٹو نہیں پہنچے گی. انڈیا نے گندم پر درآمد پر پابندی لگائی تھی برآمد کرنے پر. پاکستان جو تجارت اس سے کر رہا ہے انڈیا سے، وہاں سے گندم منگا رہا، کس حیثیت امریکہ سے حکم آیا ہے انڈیا سے تجارت کرو. نمسکار دوستو، یہ وائرل فیکٹ اور یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہم جو یہ ہٹ لے کر بیٹھے ہیں کہ بھئی انڈیا سے تبھی بات ہوگی اگر 370 اور 35 سے یہاں پر پھر سے امپلیمنٹ کر دیا گیا، مطلب کہ ری امپلیمنٹ کر دیا گیا، تو ہی ہم آنے والے دنوں میں بھارت کے ساتھ بات کریں گے، ادروائز ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر کئی سارے پاکستانی پترکار ہیں یہ جو کہنے پر مجبور ہے کہ بھئی امریکہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے، یا پھر کہیں کہ امریکہ کی طرف سے آپ کو آدیش آیا ہے کہ بھئی آپ کو انڈیا کے ساتھ بزنس کرنا ہی کرنا ہے. اور کئی ساری ایسی بھی چیز ہے کہ جو کہ یہاں پر پاکستان کو مجبور کر رہی ہے، جیسے کہ فی الحال پاکستان کی اکانومیکل سچویشن خراب ہے، ریزرو ہے نہیں ان کے پاس، مطلب جو فورن کرنسی ریزرو ہوتے ہیں وہ ہے نہیں. کسی بھی دوسرے کنٹری کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے میں بہت ہی مطلب ایک ٹرسٹ والا فیکٹر نہیں آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی جو فیکٹر ہے وہ انڈیا ہے. اگر پاکستان مان لو کہ انڈیا کے ساتھ بات ریزیوم بھی کرتا ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی یہاں پر پوائنٹ رکھنے کی کوشش کرے گا کہ 370 اور 35 کا آپ کچھ کیجئے. لیکن انڈیا نے یہاں پر صاف صاف منع کر دیا ہے، اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے تو کریے، نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن 370 اور 35 سے مطلب کہ کشمیر کی بات آپ بھول جائیے. اگر آپ کو کشمیر کی بات کرنی ہے تو پھر ٹیبل ٹاک کی کوئی یہاں پر ضرورت ہے ہی نہیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بری طریقے سے پاکستان پھنس چکا ہے، اور اس کے پاکستان کے پترکار بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی ہاں اب سچویشن خراب ہو چکی ہے. دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو ضرور کر دیں. ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب نے دیکھا جیسے سیز فائر کا 2003 کا اگریمنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اچھی بات ہے، 1-1.5 سال سے اب وہ اس طرح سے سیز فائر وائلیشنز نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ابو دھابی نے، یو اے ای نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، دونوں ممالک نے. میری انفارمیشن کے مطابق انڈیا تو میسیجز مسلسل بھیجتا بھی رہا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھا پاکستان کے ساتھ. وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ہم سے بات نہ کریں، آپ کوئی بھی بات کر لیجئے لیکن کشمیر کو بھول جائیے، کشمیر کے علاوہ جو بھی بات کرنی ہے وہ کر لیجئے. اور شاید ہمارے یہاں بھی یہ کہیں نہ کہیں رائے پائی جاتی ہے کہ ہم نے کشمیر کے علاوہ بات آگے بڑھانی ہے. شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ٹریڈ بڑھائیں گے ایک دوسرے ممالک کے اوپر، ایک دوسرے دونوں ممالک کے اگر سٹیکس بڑھ جائیں گے تو کل ہم کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو لیوریج آؤٹ کر سکیں گے، بیٹر پوزیشن میں ہوں گے، بیٹر نیگوشیٹ کر سکیں گے. دونوں طرف پاکستان اور ہندوستان میں ایک ہے، ایک دل، ایک خواہش ہے کہ جی پیس ہو. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں، پاکستان میں بیٹھ کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ کین ہے ہندوستان اس وقت آپ کے ساتھ پیس کرنے میں، لیکن جو ایک ایکسٹرا سٹیپ انہوں نے لیے تھے، ایکسٹرا سٹیپ مودی پاکستان آئے تھے، لاہور وزیر اعظم تب جو تھے نواز شریف ان کے گھر بھی گئے وہاں تک. لیکن پھر جو ہے وہ بار بار جو سیٹ بیک جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب وہ اس شرط پہ اب وہ ہیں، کین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پیس ہو، لیکن کوئی بڑھ کے جسے کہتے ہیں نا کہ انیشیٹو لینے کے وہ حق میں نہیں ہے جب تک آپ کی طرف سے کوئی سالڈ انیشیٹو نہیں آتا. میرے خیال میں اگر ہمارے ہاں یہ ایک ارادہ بن چکا ہے کہ
کشمیر کو ہم نے اس مسئلے کو ختم کر کے آگے چلنا ہے تو میرے خیال میں یونیلیٹرل ہم انیشیٹو پھر لے لیتے ہیں. اگر ہم ان کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جی آپ کا کشمیر آپ کے پاس، ہمارے پاس، تو جائیں ہم گلگت بلتستان کو ایک پروونس بنائیں، اپنے میں ضم کر لیں، آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کو ایک پروونس بنا کے اس میں ضم کر لیں، بات پھر اور باقی چیزوں پہ گفتگو کریں اور آگے بڑھیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی کوئی شرم یا بھرم رکھا جائے، کوئی ایسا انیشیٹو ہو، یعنی کہ 35A جو ہے وہ وڈرا کر لے، اسٹیٹ ہوڈ جو ہے انڈین کشمیر کی وہ ریوائیو کرے ہندوستان، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ مسئلہ ہے، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یو اے ای کو لا رہے ہیں، یو اے ای کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں کشمیر میں، اپنے کشمیر میں. میرے خیال میں اتحاد کی فلائٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے، انہوں نے شری نگر تک فلائٹس کا اعلان کیا ہے. اور اگر وہ انویسٹمنٹ آتی ہے اور وہ مسلم ٹو مسلم کنیکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہماری شرائط پہ یا باجوہ صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کو فیس سیونگ کے لیے وہ کوئی انیشیٹو نہیں پہنچے گی. تو ہندوستانی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک تو نومبر میں ایک چینج آنے کی امید ہے، جو سروس چیف چینج ہوگا، اس کے بعد جو نیا آئے گا اس کی کیا پالیسی ہوگی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک ہم نومبر میں پہنچیں گے تو انڈیا جو ہے وہ اپنا ایک الیکشن کے سائیکل میں چلا جائے گا. سو ایک جو مومنٹ تھا نا، جو ایک لمحہ تھا جس میں ہم چیز کو آگے بڑھا سکتے تھے، میرے خیال میں وہ لمحہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے لوز کر دیا ہے. وہ جو جب تقریر کی تھی باجوہ صاحب نے اور اس کے بعد شوگر کی اور سیمنٹ کی امپورٹ کا انڈیا سے انہوں نے حکم جاری کیا تھا اور اس کے بعد کیبنٹ میں جا کے اپنا وہ ریورس کیا تھا ڈیسیجن، وہ ایک ونڈو تھی چھوٹی سی جو کہ چلی گئی. اب میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہیں. گندم پر درآمد پر پابندی لگائی تھی برآمد کرنے پر. پاکستان جو تجارت اس سے کر رہا ہے انڈیا سے، وہاں سے گندم منگا رہا کس حیثیت امریکہ سے حکم آیا ہے انڈیا سے تجارت کرو. میں اس وقت انڈیا سے تجارت کے خلاف نہیں ہوں ویسے. ٹھیک ہے، رشیا سے تجارت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ امریکہ کا خوف ہے، تو امریکہ کی ایما پر انڈیا سے تجارت کر رہے ہیں. امریکہ نے حکم دیا ہے، خوف نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ فوج اچھی پیسوں سے ہی بنائیں گے نا. پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے اگر نہیں ہیں، سڑکیں کس چیز سے بنیں گی، کارخانے کس چیز سے لگیں گے. اب انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہو رہی ہے جو ان کے بس کا نہیں ہے. انڈیا خرید رہا ہے ان سے تیل. اب میں نے دوبارہ چیک کیا، 2.40 کروڑ بیرل خرید چکا ہے. اچھا. اور اپنا ابھی مزید وہ خرید مئی میں خریدا تقریباً اسی تعداد میں خریدے. تو بہت وہ آپ نے دیکھو نا جی، ان کی کنزمپشن ہمارے 18-20 بلین ڈالر کی ہے، ان کی 100 بلین ڈالر کی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ 100 بلین ڈالر میں سے جب 33% بچا لیں گے تو کتنی بڑی رقم ہے 33 بلین ڈالر. ٹھیک ہے. بتا دیجیے، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انڈیا از فری بٹ وی آر سلیوز. تو بالکل جی خان صاحب، جب آپ لوگ سارے پیسے کھا جائیں گے، جب آپ لوگ اپنے، جیسے میں نے بہت بار کہا ہے کہ پلاٹ بنا لیں گے اور کرپشن کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو ظاہر ہے جب آپ ملک کا پیسہ کھا جائیں گے اس کے بعد آپ دوسروں سے مانگتے پھریں گے، تو پھر اس میں آپ کو اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹھیک ہے کرپشن ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، انڈیا میں بھی ہوتی ہوگی، لیکن وہ لوگ اتنی جگہ پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اتنا پیسہ پھر بھی اپنی گورنمنٹ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی دوسری کنٹری سے مانگنا نہ پڑے. آپ کی جب گورنمنٹ تھی آپ کا یہی کام تھا، کہیں سے آپ چاول مانگتے تھے، کہیں سے آٹا مانگتے تھے، کہیں سے گیہوں لینے چلے جاتے تھے، اور اسی قسم کے چاہے ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، ہر ایک کے آگے ناک رگڑ رہے، کبھی چائنا سے، کبھی کسی سے، سبھی سے پیسے مانگتے رہے. سعودی عرب سے بھی آپ نے پیسے مانگے.